کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ خلوص کی انتہائی شاندار مثال بن گیا. کہا تھا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں تو عمر کے پروردگار کے لیے لڑتا ہوں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں عام آدمی کی حیثیت سے مارا جاؤں یا صرف صحابہ کی حیثیت سے مارا جاؤں. اس صحابہ کرام کے دل میں اخلاص. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے کہ وہ ایک اللہ کے رسول کے مہمان آئے تو کہا کہ واقعہ آپ جانتے سے انصاری کی روایت ہے کہ اپنے گھر لے کر گئے، کھانا اتنا تھا کہ صرف بچے کھا سکے. مہمان کو کھانا کھلایا، رات میں بھوکے رہ گئے، تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہونے سے پہلے اپنے رسول کو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی خبر دی. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے رسول کو نہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر میں کھانا صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکے، ان کے گھر میں ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی ایمن پر اپنے مہمان کو گھر لے کر گئے. بیوی سے کہا اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، خود بھوکے رات گزاری، بچوں کو بھوکا رکھا، اور رات میں بھوکے رات گزارنے کے بعد میں جب صبح ہو گئی مہمان نے کھانا کھا لیا تھا تو اللہ کے رسول کو اللہ نے خبر دی اس واقعے کی. قرآن مجید کی آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اپنے نفس پر دوسروں کو یہ ترجیح دیتے ہیں یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خلوص تھا کہ اللہ واسطے انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی. خلوص کا کوئی عمل اگر چھوٹا بھی ہے تو اس کی برکت، اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ بطور خاص دینی معاملات میں، عبادات میں ہمارے اندر خلوص نہیں ہوتا. ہم خلوص کے بجائے دنیا کے طلبگار بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زندگی اور دنیا کی آرائش کے طلبگار ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ہم نے ان کے دنیا کے ان کے اعمال کے بدلے میں ہم نے ان کو ان کا بدلہ دے دیا اور اس بارے میں ہم نے کوئی ان سے حق تلفی نہیں کی. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ اور نہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ تو ایسے کافرین کے پس منظر میں نازل ہوئے کہ اس سے مراد کافرین ہے، لیکن حضرت ابن عباس حدیث سلف نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے وہ مسلمان بھی مراد ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے وہ دنیا کی کوئی چیز چاہتے ہیں. کسی سے احسان کیا تو اس سے بدلے میں احسان کی امید رکھتے ہیں. نماز پڑھی، روزہ رکھا، عبادات کی تو عزت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسے تمام نبی آیت کریمہ کے مصداق ہے کہ دنیا کی زندگی کے یہ نیک اعمال کے عوض میں طلبگار ہیں اور یہ لوگ دنیا کی آرائش چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا. حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تھوڑی سی ہلکی بات کہتے ہیں کہ اولئک لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا. تو ہم مشرکین اور مومنین میں فرق کریں گے. مشرکین کے لیے دائمی عذاب ہوگا اور مومنین کے لیے مسلمانوں میں سے اہل ایمان میں سے جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو وہ شرک اصغر کے مرتکب ہوں گے. لہذا شرک اصغر کے مرتکب ہونے کی وجہ سے یہ دائمی جہنمی نہیں بلکہ عارضی جہنمی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ فرمائے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کیا میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ مسیح دجال سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں کس فتنے کا ڈر ہے، کون سی خوفناک بات کا ڈر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے اچھا بنا لیتا ہے، اس کو مزین کرنے لگتا ہے. مجھے اس ریا کا تمہارے بارے میں مسیح دجال سے زیادہ خوف ہے. ایک عربی عالم اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب انتہائی سختی کے ساتھ کیوں اختیار کیا کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تم پر خوف ہے، اس واسطے کہ انسان کی فطرت میں، انسان کی ساخت میں کمزوری رکھی گئی کہ وہ ریاکاری کی طرف توجہ کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ ریاکاری انتہائی مذموم عمل ہے. یہ دکھاوا ایسا عمل ہے کہ کاہلی اور سستی کی بنیاد پر، معمولی سے دھیان نہ دینے کی بنیاد پر یہ انسان کے عمل میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے عمل میں داخل ہونے کے بعد میں یہ انسان کے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ کو تمہارے بارے میں مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ ریاکاری کا خوف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جمع اللہ اليوم
अल-अव्वलीन वल आखिरीन, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब सारे लोगों को जमा करेगा, वहाँ ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि तुमने जो अमल किया उसमें अल्लाह के साथ दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाया है, तो उनसे जाओ और उनसे अपने अमाल का बदला ले लो। अब बताइए इब्न मुसअद अहमद की इस रिवायत में कितनी खतरनाक बात की गई कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों के अमाल जो अपने आप को दुनिया में मुसलमान समझते होंगे, लेकिन उनके अमाल में खुलूस नहीं होगा, वो दुनिया में नेक अमाल करके, कॉन्फ्रेंस करके, इज्तिमाआत करके, दीगर नेक अमाल करके दुनिया के तलबगार थे, उनको आखिरत से, अल्लाह की जन्नत से, अल्लाह के अजाब से, निजात से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ये कहेगा कि जिनसे तुम ये उम्मीद लगा बैठे थे, जिनके लिए ये काम करते थे, उनके पास जाओ और उनसे अपने इस अमल का बदला तलब कर लो। क्या दे पाएंगे वो अमल का बदला? ये आज के कॉन्फ्रेंस में हमारा ये पैगाम है कि आप दीगर इलाकों से आए हुए लोग अपने तय मुखलिस बने, दीन के तय मुखलिस बने, जमात के तय मुखलिस बने। अगर आप मुखलिस होंगे तो हमारे यहाँ छोटे से नेक अमाल की भी ज़्यादा बरकत नजर आएगी। अपना वक्त खत्म हो चुका। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए मुफीद बनाए, इसे कबूल फरमाए। आमीन।